دیکھا ایک غلام ہے یوسف یوسف کرتی ہو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ارے جب کسی کو خدا نعمت دیتا ہے تو حاصل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم کرتے ہیں نا, لنگر شنگر کا خرچہ بھی ہم, باقی خرچہ بھی, یہ دیکھو جی جشن کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں. میں نے تو اڑے ابے نے پیسے لگتے ہیں, وقت اسی کٹیے, خرچہ اسی کریے, لنگر اسی چلائیے, کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا پتر جنہوں کو لبے پھر سڑن والے بھی رب پیدا کر چھڑ دیں. ہم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہا سارا نبی ہے. یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ہے. تو اتنا خوشی کیوں کر رہے ہو؟ اور میں نے کہا ہم سے تو پوری خوشی ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو ہر سال جشن منا کے کہتے ہیں مولا احسان اتنا بڑا ہے, ہم شکریہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں, ہم تو صرف غلامی کا حق ادا کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بہت آئیں بائیں شہیں تھی نا, تو حضرت زلیخا نے کہا یوسف انہوں نے بڑا چکر چلایا ہوا ہے, میں انتظام کرتی ہوں تو دیدار کرا. یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کر دی گئی, عورتوں کو فروٹ پکڑوا کے چھری چاقو دے کے کہا کہ تم نے کرنا کچھ نہیں, جب یوسف کو تکو یوسف کو تکنا اور فروٹ کاٹنا. حضرت زلیخا کو پتہ تھا, پتہ تو چلے نا ان کو یوسف کون ہے. جناب یوسف گزرے, عورتوں نے دیکھا, ادھر وعدے کے مطابق چھری چلائی. اب قرآن مجید پڑھیے, اللہ فرماتا ہے وَقَتَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. یہ قطعنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے کاٹا. قطعنا کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ پرزے کر ڈالے, انگلیوں کا قیمہ بنا ڈالا. چھری چلتی رہی, انگلیاں کٹتی رہی, وہ یوسف کٹتی رہی. عورت کو کانٹا چبے, ہمیں بھی چبے تو ہے وائے کرتے ہیں. یہ ہاتھ کٹ کٹ کے قیمہ بن گئے, بار بار رگڑ رگڑ کے قیمہ کر دیا. اور بعد میں یہ نہیں کہا ہائے انگلیاں کٹینا, کہا ہاشا للہ, اللہ کی قسم ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے. حسن یوسف دیکھا, انگلیاں کٹی, پتہ نہ چلا. حضرت ام المومنین اما عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں تم نے یوسف دیکھا ہے, میرا محمد دیکھ لیتی کلیجے چبا ڈالتی. اگر میرا محمد دیکھ لیتی نا کلیجے چبا ڈالتی. ویسے میں اس کی تشریح اپنے چشتی اور سنی رنگ میں کرنے لگا ہوں. ایتھوں دل کٹ دیاں, ایتھے ڈنڈا تلے دے کے نالے چبان دیاں تے نالے آدیاں ایڈا سونا. حضور تے حسن تے ایج نہ بولیا کرو, خدا دا نام دے رہ جاؤ گے. اتنا حسن, اتنا جمال, اتنا حسن. اب میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں, اماں عائشہ یہ دل یہاں سے نکال کے چباتی تو پھر بھی زندہ رہتی. دل دھڑکنے سے بندہ زندہ رہتا ہے, دل چبایا جا رہا ہوتا پھر بھی زندہ رہتی. فرمایا چپ کر, جو نبی کو دیکھیں دل چلے نہ چلے وہ مر تو نہیں نہ سکتی. حیات تو نام ہی اس نے محمد کے تمام کا ہے. اب پوچھا بتاؤ ہم کیسے ہیں, جبرائیل تم بتاؤ ہم کیسے ہیں. ایسے کڈی سوال دی گل ہے, بتاؤ کیسے ہیں, دیکھ دیکھ کے بتاؤ. اچھا صحابہ جو کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں, صحابہ کی بات چھوڑیں, صحابہ کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں, انہوں نے یوسف تو نہیں دیکھا. کل کو کوئی کہے گا کہ یوسف تھوڑا دیکھا تھا صدیق اکبر نے, مولا علی نے جناب یوسف کو نہیں دیکھا. دیکھا ہی حضور کو تو کہتے ہیں حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اور ان کو دیکھتے تو بتاتے. حضور نے فرمایا جبریل تم نے تو سارے دیکھے نا, تم بتاؤ. تم نے آدم دیکھا, تم نے جناب نوح دیکھے, تم نے خلیل دیکھے, کلیم دیکھے, روح اللہ دیکھا, سب کو دیکھا ہے, تم بتاؤ. اب جبرائیل کو بھی نبی کے حسن کے بیان کا موقع مل جائے نا تو وہ بھی جھٹ پٹ ختم نہیں کرتے. ایک مسئلہ مجھے بتائیں آپ جلدی جلدی, جناب جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں؟
دیکھنا آپ توجہ کرتے تو بتاتے. میں پھر پوچھنے لگا ہوں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں آپ نہ بتائیں میں بتاتا ہوں. 24,000 مرتبہ. چلو میں ایک باری پھر میں تو سمجھے آج میلاد دی رات ہے نالے نویں مسجد تسی بہت خوش ہو رہے ہو. آج فنڈ نہیں منگیا جانا. آج جشن ہونا ہے تو بعد جمعہ مبارک دی زیارت ہونی ہے. آج دی رات سرکار دے نا تے سرکار دے پاک وال مبارک دے نا. جڑے اس نعمت تے خوش ہے نا وہ سارے بولو پھر اچھی آواز میں بولو. جبرائیل امین کتنی دفعہ ہے؟ ماشاءاللہ. ایک باری پھر سخاوت کرو. 24,000 مرتبہ. جبرائیل آتے کیا ہے؟ پیغام لے کے آتے ہیں وہی لاتے ہیں. قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ چلو لمبے چوڑے حساب میں جناب وہ تقریباً 6,500 کر لو. ٹھیک ہے اگے پیچھے تھوڑی ہوتی ہیں کوئی گل نہیں. 6,500 آئے ہیں 24,000 مرتبہ. آدھی آدھی آیت لاتے رہے. کئی تو صورتیں لائے ہیں اکٹھی کی اکٹھی. اگر ایک ایک آیت بھی ان کے کھاتے میں پڑے تو 6,600 دفعہ آ جاتے. اور وہ ہے 24,000 مرتبہ. اونچی آواز سے بولو 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ. اگر وہ آیت بھی لاتے تو 6,500 مرتبہ آنا کافی تھا. یہ 24,000 مرتبہ کیوں آئے ہیں؟ کسی اور کو مسئلہ سمجھ آئے نہ آئے بریلی کے خاندان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا اور عاشق رسول تڑپا. کہا سنو بے نکاح یار بے نکاح یار گر ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار سدرا چھوڑ کر. جبرائیل نے جب سے نبی کو دیکھا جبرائیل کو سدرا پہ چین ہی نہیں آتا تھا. وہ مڑ مڑ کے محمد کے مدینے آتا اور دیدار کرتا. اچھا ایک جملہ سنیے توجہ سے. جبرائیل رسول ملائکہ ہو کر گناہوں سے پاک ہو کر نوریوں کا سردار ہو کر وہ مدینہ مدینہ کرے تو ہم کیوں نہ مدینہ مدینہ کریں؟ اونچی آواز سے بولو. ویسے ایک بات آپ کو اور بتاؤں. جبرائیل سے پوچھتے ہیں حضور آپ سدرا پہ ہوتے ہیں سدرا سے اتر کر مدینے میں آتے ہیں؟ فرمایا چپ کر. محبوب مدینے میں ہو تو سدرا نیچا لگتا ہے مصطفیٰ کا شہر اونچا لگتا ہے. اونچی آواز سے بولو. پھر بلندی سدرا پہ جانے میں رہنے میں نہیں بلکہ بلندی محبوب کے قدموں میں آنے میں ہے. سرکار نے پوچھا بتاؤ جبرائیل ہم کیسے ہیں؟ جبرائیل کا سنیے عرض کیا آقا کل لب تو مشارق الارض و مغاربہا. حضور میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے. جبرائیل اپنی کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں. فرمایا میں وہ جبرائیل ہاں جدے کو لوگوں نے چھپیا نہیں. میں سارے تکے نے سارے سونے تکے نے ایک ایک نو تکے ہے. جبرائیل اور دسنا میں کہا مدینے دے تاج دارا تیرے ورگا میں تکے ہی. ارے جس جیسا جبرائیل کی نظر میں نہ ہو. اونچی آواز سے بولو. اس محبوب کے آج تشریف آوری پر ان کے جشن پاک کی محفل سجا کے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. اور بالکل یہ خوش قسمتی ہے آپ کی این وہ شب جس شب میں کائنات کے ذرے ذرے نے جشن کیا خوشیاں منائی تھی. میں سادہ سا مشورہ دے رہا ہوں نیک مشورہ دینے میں کوئی حد نہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ میلاد کے موقع پر ناراض نہ ہوا کرے کیونکہ تاریخ بڑے گندے سے رابطہ جوڑ دے گی. جب آقا تشریف لائے کعبہ جھوما. آپ نے آہستہ بولنا ہے کوئی سن نہ لے. کعبہ جھوما درخت جھومے مشرق و مغرب کے جانوروں نے مبارک بادیاں دی. جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے. انبیاء مبارک بادیاں دینے آئے تھے. ملائکہ جلوس کی صورت میں در آمنہ پہ حاضر تھے. آسمان کے تارے زمین کو سلامی دینے آ رہے تھے. جگمگ 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 تھی. اور ایک تھا
چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، آپ نے پہلے ہی نام لے دیا ہے، اس لیے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اتنا تو آپ کو پتا ہے نا میلاد پہ چلایا کون تھا؟ اس لانتی سے کوئی پوچھے، اکیلا تو چلا رہا ہے، سارا جگ جشن منا رہا ہے، اس نے کہا نقطہ نظر تو واضح ہو گیا نا، رحمان والے مچلتے رہیں گے، شیطان والے جلتے رہیں گے۔ ہم نبی پاک کے میلاد کا جشن کر کے کہتے ہیں ہمارا شیطان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تو محمد عربی کے غلاموں سے تعلق ہے، اس لیے ہم آقا کا جشن پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور بقول امام احمد رضا حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت بھی واہ واہ بندے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دنیا سے جانے کا کوئی موڈ نہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، کہتے ہیں ڈالیں گے ہم، یہ ڈالیں گے ہم۔ حضرت جی آپ تو قبر میں چلے جائیں گے، فرمایا میں قبر میں چلا جاؤں گا، میلاد کی دھوموں سے غائب نہیں ہوگا، جلوس نکال کے جب پڑھو گے تو مصطفیٰ جان رحمت میں پھر آ جاؤں گا، جلسہ ہوگا تو میں سلام کی صدا بن کے آ جاؤں گا۔ خوش قسمت لوگ ہیں آپ۔ ایک جملہ میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، نماز مومن کی معراج ہے، الحمدللہ، اللہ ہمیں نمازی بنائے، آمین سارے آہستہ کہیں کیونکہ معراج میں نہ چلے جائیں گے، اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ ایک مجھے ایک بات بتائیں، یہ نماز مومن کی معراج ہے، ہم پر فرض ہے، لیکن سجدہ کرنا سنت کس کی ہے؟ کچھ لوگوں نام لے، کچھ کسے چکرے پہ ہے، حضور علیہ السلام کی، رسول اللہ کی۔ سجدہ کرنا سنت کس کی ہے؟ مسجدیں بیٹھے ہو، میں نے گال پکی پکی کرو، سجدہ کرنا حضور کی سنت ہے، اور درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ایک ہی ہو جیاں توحید نو مندا ہے، جڑا نبی والے کام کردا ہے تے جڑا کام خدا کردا ہے وہ نہیں کردا۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا محبوب بندوں کے میری بارگاہ میں سر تو جھکا تو پہ درود و سلام میں کرواؤں گا۔ جو سجدہ کرے گا وہ تیری سنت ادا کرے گا، جو تیرے ذکر کی بلندی کی کوشش کرے گا وہ میری سنت ادا کرے گا۔ ارے ہم عبادت کرتے ہیں سنت مصطفیٰ ادا کرنے کے لیے، محمد کا ذکر کرتے ہیں سنت خدا ادا کرنے کے لیے۔ اگلی بات مجھے بتائیے، عبادت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ سرکار نے۔ اور نبی کی تعظیم کے طریقے کس نے بتائے؟ اونچی آواز سے بولو۔ یہ کیا چکر دیتے ہیں؟ عبادت اصل چیز ہے، ادب شدب کوئی نہیں، اور میں کہا بے وقوف، خدا والا عنوان کچھ نہیں، نبی کی بارگاہ کے آداب سکھائے اللہ نے، جو کام رب سکھائے تو کہتا ہے وہ کچھ نہیں، تجھے مومن کون کہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی چاہتے ہیں اللہ کو سجدہ کیا جائے، خدا چاہتا ہے محمد کا ادب کیا جائے۔ ہم نے کہا مدینے والے تیرے نوکر ہیں، خدا کی چاہت بھی پوری کریں گے، مصطفیٰ کی چاہت بھی پوری کریں گے۔ اب اس کو میں شارٹ کر کے سمجھاؤں، ہم نماز پڑھ کے مصطفیٰ کو خوش کرتے ہیں، درود و سلام پڑھ کے خدا کو خوش کرتے ہیں، ہم خدا کو بھی راضی کرتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں۔ میں آج بھی اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والوں کو، محفل سجانے والوں کو، یہاں تشریف لانے والوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور صاحبزادہ اجاز صاحب، مجھے چونکہ پتا ہے نیو یارک کا تو ایسا حساب ہے کہ محفل شروع ہو جائے تو پھر ختم قسمت سے ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ ٹائم مقرر ہوتا ہے، مقرر ٹائم والا بھی اچھا ہی وقت ہے، تاکہ محفل میں دیکھیں نا اتنا رش ہے، آپ تشریف لائے ہیں، پھر منہ مبارک کی زیارت ہونی ہے، لنگر ہونا ہے، آپ کا کریم کا ذکر میں 6 گھنٹے بھی لگا رہا ہوں تو آخر میں مجھے یہی کہنا پڑے گا، بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ آپ میری بات چھوڑیں، شیخ سعدی کی بات بھی چھوڑیں، اللہ کا انداز دیکھ لیں، الحمد کے الف سے شروع کر دیں، پڑھتے جائیں نبی کی شان، ہر ستارے ہر آیت میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے، جب قرآن ختم ہونے کے قریب آتا ہے نا
تو 4-5 صورتیں رہ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ. سونے ہون تے قرآن بھی مکن والا ہے, تیری شان نہیں مکی. سیدھی گل ہے تینوں دتا ہی اینا ہے جڑا حساب کتاب وچ آ ہی نہیں سکدا. حساب کتاب بندہ اس شے دا رکھے جڑی حساب کتاب والی ہوے. خدا دے نبی نے تو حساب کون کرے؟ اس نے دینے کی حد کر دی, نبی نے لینے کی حد کر دی, اور ہم نے ماننے کی حد کر دی. ہم نے کہا آقا یہ جو کچھ غلامی ہے قبول فرما رہے, باقی مسئلہ آپ کی عظمت کا, آپ کی عزت عظمت مقام کیا ہے یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی تھی غالب نے, غالب ثنائے خواجہ بجزدان گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہا نبی کی نعت خدا پہ چھوڑتے ہیں, بنانے والا بھی وہ ہے, اصل شان جاننے والا بھی وہ ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا, میرے ایک انتہائی دوست اور پیارے بھائی ہیں, اور میں یہ نیو یارک میں جن دوستوں کی وجہ سے امریکہ بالکل مجھے لاہور کی طرح ہی لگتا ہے, وہ پرویز صاحب ہیں, شفیق صاحب ہیں, اور مجھے حسین الیاس صاحب بیٹھے ہیں. آج دعا فرما دیں کہ اللہ رسول کرم کا صدقہ میرے اس دوست کی جو ان کی خواہش ہے کہ میں جلدی جلدی مدینہ پاک پہنچوں, میلاد پاک کی محفل میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میلاد شریف کے مہینے میں حضور کی رحمت کا صدقہ ان کے مدینے میں جانے کا انتظام ہو جائے. انتظام سے مراد کوئی فنڈ نہیں ہے, جو انہیں نبی پاک نے بڑا نوازا ہے. صدقہ زہرا پاک کی جوڑی کا, علی و زہرا کا, اور صدقہ پیارے مصطفیٰ کا. اللہ ان کو بھی اسی مہینے مدینہ شریف کا مہمان بنائے. آپ نے آمین بڑی بخیلی سے کی ہے, اور اللہ آپ سب کو بھی سرکار کے مدینے کا مہمان بنائے, اور ہم سب کو بار بار بنائے. اور جتنی رکاوٹیں اور دعا کر دیں, جس کسی کے پاس نرینہ اولاد کی دولت نہیں ہے, اللہ نے اس شب کو نبی کے میلاد میں بیٹوں کا لنگر بانٹا تھا. یا اللہ تجھے جشن میلاد کا صدقہ کوئی بھی جھولی نرینہ اولاد سے محروم نہ رہے. سب کو نیک نرینہ اولاد عطا کر, جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک فرما دے. اللہ اس سنڈر کو آباد رکھے. اجاز صاحب, ان کے والد گرامی, ان کے دوست و احباب کو اللہ سرکار کے کرم کی پناہ میں رکھے. خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کے ساتھ آج میلاد کی محفل میں شریک ہو کر. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بھی چاہتا ہوں ایک نعرہ لگا لے میرے ساتھ, نعرہ تکبیر. یہ دیکھیں آج کی رات جتنا خوش ہو کے لگا سکتے ہیں نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب یہ نعرہ ہے جھوم جھوم کے لگانے والا. اصل آج تقریب یہ اس لیے ہے سرکار کی آمد. میں نے جان بوجھ کے آہستہ نعرہ لگوایا ہے, آپ کا ذوق دیکھوں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, انتھار کی آمد, اللہ کے یار کی آمد, امت کے غمخوار کی آمد. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہیں غلام ہیں, غلام ہیں غلام ہیں. جشن عید میلاد النبی